کو کیا لگتا ہے اس حکومت کے لیے تاجروں سے ٹیکس اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے؟ اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہلے مشکل ہوتا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت دعووں پہ آئی ہوئی ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہماری اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے شروع میں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے ان کا 10% یا 15% پورا ہوتا ہے۔ اور 5 سال کا پلان، اس ملک میں حکومت کا 5 سال چلنا بذات خود ایک بڑا مارکا ہوتا ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ حکومت 5 سال سوال یہ ہونا چاہیے کہ 5 سال کا انہوں نے روڈ میپ دیا ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں گے؟ دیکھیں یقین تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گا، لیکن ہمارے ہاں تو کافی جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے کافی خراب ہو کے وہ اقتدار سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ باقی رہا دیکھیں دوسرا جو ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے، اور جو اور ریاستی ادارے جو حکومت کی مدد کرتے ہیں، کہ جو اقتصادیات ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی، وہ ایک خاص سوشل اور پولیٹیکل ماحول میں ہوتی ہے۔ ریاست فنکشن کرتی ہے سوسائٹی کے فریم ورک کے اندر، اور اگر سوسائٹی میں اور سٹیٹ میں گیپ آ جائے، جو کہ پاکستان میں اس وقت ہے، ہماری سوسائٹی ایک رخ پہ جا رہی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، نا امیدی ہے، اور اعتماد نہیں ہے حکومتوں پہ، کسی کی ہو، کسی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، ریاست اس طرف جا رہی ہے، سٹیٹ جو ہے وہ چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کو ٹیکس لگا دو، اس کو ٹیکس پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اس کو سزا دے دو۔ یہ سٹیٹ اس طرح گرفت کر تو سکتی ہے لیکن رسپیکٹ ارن نہیں کرتی۔ دیکھیں جو اہم چیز ریاست کی کامیابی پہ ہوتا ہے، جس کو ماحول ہم کہتے ہیں، وہ ہے اعتماد اور رسپیکٹ، خوف نہیں۔ اقتصادی اہداف کا حصول بھی متاثر ہوتا ہے۔ بالکل، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اقتصادی جو چیزیں بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ نے ویکیوم میں نہیں کرنے ہوتے۔ آپ کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس وقت جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ پاکستان کا ہے وہ کسی بھی اچھے اقتصادی منصوبے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر اگر سیاست میں یہ لڑائیاں رہیں اور عام آدمی غربت اور افلاس کا شکار رہے۔ آپ جا کے عام آدمی سے پوچھیں تو ہو یہ رہا ہے کہ ریاست اپنے انداز میں چل رہی ہے، معاشرت اپنے حساب سے چل رہی ہے، اور یہ اس کو اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے تو پولیٹیکل ٹینشن اور کانفلکٹ کو کم کیجئے، عوام کے اعتماد کو بحال کیجئے، تب آپ اقتصادی ٹارگٹس اچیو کریں گے۔ ورنہ یہ اقتصادی ٹارگٹ کے تاجروں کو ہم یہ کر دیں گے، تاجروں کو وہ کر دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا 6 مہینے کے بعد۔ آپ کو یہ اتنا قابل اشرافیہ اس کو تو ٹچ نہیں کرنا نا ہم نے، وہ تو سپر کلاس ہے اس ملک کی اور مالک ہیں اس ملک کے، ان سے کچھ نہیں مانگنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ روڈ میپ اتنا کوئی نتیجہ خیز نہیں لگ رہا۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کتنا قابل عمل ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں ایسے بڑی اسکیمیں متعارف کروائی گئی ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، لیکن وہ تاجروں کو راغب کرنے میں، قائل کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیے۔ کیا اب آسان ہے، اب ممکن ہو سکے گا تاجروں کا ٹیکس نیٹ میں آنا؟ اصل چیلنج ریاست کے اندر ہے، اصل مسئلہ اور خرابی ریاست کے اداروں میں ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو عوام بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں گے۔ جو اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں، جس میں آپ ہیں، ہم ہیں، اور عام صارف ہے جو صابن کی ٹکیا خریدتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیلی فون کا کارڈ ڈلواتا ہے اس میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ وہ جب جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ٹیکس کے پیسوں کا حشر کیا ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کی نوکر شاہی ذمہ دار نہیں، سیاستدان ذمہ دار نہیں، اور اللہ تللے کرتے ہیں، اور اخراجات حکومت کے بڑھتے بڑھتے کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، فری میں پلاٹ، فری میں رہائش، فری میں گاڑیاں، فری میں پیٹرول، فری میں بجلی، پانی، ہر چیز، یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ ٹیکس کا وہ کہہ رہے ہیں سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی، یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ کریں، کر کے دکھائیں۔ یہ پہلی دفعہ تو اقتدار میں نہیں ہے، یہ تو 44 سال سے اقتدار میں ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکانداروں کا نہیں ہے، ان کا اعتماد نہیں ہے ایف بی آر پہ، ان کا اعتماد نہیں ہے حکومت کے اداروں پہ، حکومت کے اوپر، کہ یہ
इनको टैक्स भी दें तो क्या करेंगे, ये खा पी जाएंगे, क्यों टैक्स दें। और इनके बंदे जाके लोगों से स्टार्ट करते हैं, पैसे लेते हैं। मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया में रिपोर्टें हैं पाकिस्तान की मईशत और FBR के करिंदों और कस्टम्स के करिंदों के बारे में, कितना हज़ार लोगों को इसमें से निकाला गया। हज़ारों की बात छोड़ें, हर साल कितना बताएं तो सही, बदनुमानी ज़रूर पे है। उसको आप रियासत के इदारों को ख़त्म करें और इसके बाद डिजिटाइज़ करें। ये कोई मजाक की बात है ना कि 1200 रुपये में तो दोपहर का खाना नहीं आता, शाम का खाना नहीं आता, एक वक्त का खाने का पैसे मांग रहे हैं आप दुकानदारों से, जिनका लाखों करोड़ों में रोजाना के हिसाब से डिजिटलाइज करने का भी हदफ दिया गया है ना, उसमें भी डिजिटलाइज भी किया जाएगा अब। डिजिटाइज करेंगे ये मसले हल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे और इदारों और मईशत में जो लोग काम करते हैं निजी शोबे में, उनके साथ एतमाद साजी के लिए ज़रूरी होगा कि हुकूमत और हुकूमत के इदारे खुद एहतसाबी और ज़िम्मेदारी का सबूत दें। ठीक है साहब, आपको क्या लगता है जो बातें की गई वज़ीर आज़म की जानिब से 5 साला रोड मैप के हवाले से, ये सिर्फ दावों की हद तक है या फिर हकीकत में अमल दरामद होगा इन पर? अव्वल तो मरियम, ये दावा हुकूमत का बराह रास्त है ही नहीं, उन पे ये दावे इम्पोज किए गए हैं, उनसे ये काम करवाया जा रहा है। ना सिर्फ मुल्क के बाहर से बल्कि मुल्क के अंदर भी एक कंट्रोल टावर कायम है जहाँ से उन पे फ़ैसले मुसल्लत किए जाते हैं। जब हुकूमत का अपना फ़ैसला ही नहीं है, अपना विल ही नहीं है, तो वो इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवा सकेगी। हुकूमत का ठीक है, उन्होंने IMF के दबाव पे आके और किसी और के कहने पे आके दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का एक ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या हम इस सवाल का जवाब हमारे पास है कि जो पहले से जो लागू टैक्सेस है उस पे कितना पाकिस्तानी अवाम और ये दुकानदार दे रहे हैं। जिस तरह अभी बात हुई है माचिस की डिब्बी, तो क्या माचिस की एक एक तीली पे हम और आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स क्या हुकूमत के खजाने में जाता है कि इन्हीं अड़ती और व्यापारी और दुकानदारों के जेब में वो पैसा रह जाता है?